الحمدللہ حمدا کثیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ العظیم فصلوا علیہ صلاة کثیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی ادب و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خالق کائنات مالک کائنات کی ذات کا بے حد و بے حساب انعام، شکر اور احسان کہ اس خداوند وحدہ لا شریک نے آپ کو اور مجھے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال نسبت، بے پناہ محبت اور نالین مقدس شریف کے ساتھ مس ہونے والی خاک کی کسی ایک ذرے کے کروڑویں حصے کی نسبت کی وجہ سے آج اس خوبصورت بزم میں آنے اور بیٹھ کر اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنے کا موقع عطا کیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم دوستوں کا یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت آج کی اس محفل پاک کا صدقہ اس گھر میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے جناب کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ ایمان والو یاد رکھنا جو دین اللہ کو پسند ہے نا، جو دین بہترین ہے، جو بہترین دین ہے، جو سچا دین ہے، جو سچا دین ہے، جو اچھا دین ہے، جو بہتر دین ہے، فرمایا وہ اسلام ہے۔ کیونکہ ہماری دنیا میں اس وقت بے شمار مذاہب ہیں، یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، بدھ مت بھی ہے۔ اگر میں گنوانا شروع کروں ایک لمبی فہرست ہے جو مختلف مذاہب کی، مختلف مذہب کے لوگوں کی جو مذاہب ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک اور بے عیب کتاب اور لا ریب میں کتاب میں فرمایا اے لوگوں تم میں سے کوئی بھی یہودیت کی طرف نہ چلا جائے، ارے کوئی نصرانیت کی طرف نہ چلا جائے، ارے کوئی بدھ مت کی طرف نہ جانا، ارے کوئی مجوسیت کی طرف نہ جانا، ارے ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ رب رحمان فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ دین ہے وہ کوئی اور نہیں، تمہارا اسلام دین اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ پتہ چلا یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے ہم جس دین میں ہیں وہ سچا بھی ہے، وہ سچا بھی ہے، وہ اچھا بھی ہے، وہ بہتر بھی ہے، وہ برتر بھی ہے، وہ اعلیٰ بھی ہے، وہ افضل بھی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ارے یہ دین کیوں اعلیٰ ہے؟ یاد رکھیے میں آسان مثال دے کر آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے، ہمارے والدین کوشش کرتے ہیں ہم اپنے بچے کو ایسی جگہ پہ بھیجیں جس جگہ کے لوگ کامیاب ہوں، ایسی کمپنی میں جائے بچہ جس کمپنی کا مالک بھی اچھا ہو اور کمپنی کا اپنا نام بھی اچھا ہو۔ ارے بچے کو ایسے سکول میں بھیجے جہاں پڑھانے والے بھی اچھے ہو، جہاں کا نصاب بھی اچھا ہو، حساب کتاب بھی اچھا ہو۔ ارے دیکھو نا آپ اور میں کس دین میں آئے ہیں؟ ہم اس دین میں آئے ہیں جس کا خدا وہ ہے جس کے بارے میں رب نے خود کہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ارے اس دین کا خالق اور مالک وہ ہے جس کے بارے میں رب نے خود کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ارے زمین ہو، آسمان ہو، ارے فرش ہو، عرش ہو، کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو میرے اللہ کی طاقت سے باہر موجود ہو۔ یعنی ہمارا خدا وہ ہے جو کوئی کائنات کا
خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ عزت ملی، ارے ہمارا خدا وہ ہے جو کل کائنات کا خالق ہے۔ ارے لوگوں کے خدا، کسی نے کسی کو خدا بنایا، کسی نے کسی کو خدا بنایا، کسی نے جاندار کو خدا بنایا، کسی نے بے جان کو خدا بنایا، ارے کسی نے حضرت عیسیٰ جیسے انسان کو خدا بنایا، لیکن تیرا میرا رب وہ ہے جو فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ارے کسی کے خدا وہ ہے جن میں جان بھی نہیں ہے، کسی کے خدا وہ ہے جن میں جان تو ہے مگر تھکاوٹ آ جاتی ہے، وہ کبھی لیٹ جاتے ہیں کبھی سو جاتے ہیں، لیکن میں تمہارا وہ رب ہوں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سونا تو دور کی بات ہے مجھے کبھی اونگ بھی نہیں آیا کرتی۔ ہمارا خدا وہ ہے جو کل کائنات کا خالق۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ارے ہمارا مصطفیٰ کون ہے؟ ہم اسلام والے کتنے خوش بخت ہیں، ہم اسلام والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہمارا مصطفیٰ وہ ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ارے وہی خدا جس نے اپنے بارے میں پہلے بارے میں کہا الحمدللہ رب العالمین، یعنی اس تمام کائنات کو بنانے والا، اس تمام جہان کو بنانے والا، ہر ایک انسان کو بنانے والا میں خدا ہوں، اور ہر انسان کے لیے نرمی اور شفقت کرنے والا محمد مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، تمہارا بہترین جو اللہ کو دین پسند ہے وہ اسلام ہے۔ ارے تیسری بات دیکھتے ہیں ہمارا خدا بھی اعلیٰ ہو گیا، ہمارا مصطفیٰ بھی اعلیٰ ہے۔ ارے ہمیں جو کتاب ملی ہے وہ کتاب کیا ہے؟ ارے کسی نبی کو تورات کا تحفہ دیا، کسی کو زبور کا تحفہ دیا، کسی کو انجیل کا تحفہ دیا، لیکن آپ کو اور مجھے وہ کتاب ملی۔ آج دنیا میں تورات اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، آج دنیا میں زبور اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، آج دنیا میں انجیل عیسائیوں کی کتاب اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، فقط ایک کتاب جیسے آئی تھی آج بھی ویسے ہے، وہ کوئی اور کتاب نہیں جو تجھے اور مجھے ملی ہے، اس کا نام قرآن مجید برہان رشید ہے۔ قرآن بھی ہماری کتاب بھی اعلیٰ، ہمارا نبی بھی اعلیٰ، ہمارا خدا بھی اعلیٰ، اور ہمیں سنبھالنے والا پیارا کملی والا۔ سامعین جی وقار اللہ نے فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، یاد رکھیے ہمارا دین بہت آسان ہے، دین میں بے شمار نیکیاں ہیں، لیکن ہم خود گناہ کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں بیان کر دوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ رب العزت ہر قسم کی خطائیں معاف کر دے گا، اللہ رب العزت ہر قسم کی غلطیاں معاف کر دے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک گناہ وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات معاف نہیں فرمائے گی۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا وہ گناہ جو کھلم کھلا کیا جائے، وہ گناہ جو کسی سے ڈر کے نہ کیا جائے، وہ گناہ جو چھپ کر بھی نہ کیا جائے، اعلان جناب والا جو گناہ کیا جاتا ہے، فرمایا اللہ قیامت کے دن بخشے گا نہیں، اور حضور نے فرمایا وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب لوگ گناہ کریں گے، اور گناہ کیا تو رات میں ہوگا، گناہ کیا تو علیحدہ کمرے میں ہوگا، گناہ کیا تو لوگوں سے چھپ کر ہوگا، لیکن دن کو جاگ کر وہ بڑے فخریہ انداز میں، وہ بڑے اتراتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے لوگوں کو بتائیں گے آج رات ہم نے شراب پی ہے، آج رات ہم جوا کھیلتے رہے، آج رات ہم گناہ کے اڈے پر گئے تھے، میں نے تو اتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر لیا، میں نے تو اتنے لوگوں کو دھوکہ دے دیا۔ فرمایا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن جو کھلم کھلا اور اعلانیہ گناہ کیا جائے گا
اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ ارے ہم دیکھیں آج ہم میں آپ بالکل جانتے ہیں تمام باشعور طبقہ بیٹھا ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں ہم میں سے کوئی ڈانسنگ پروگرام کراتا ہے، اسے سوشل میڈیا پہ ہم لائیو چلاتے ہیں، ہم میں کوئی کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، ہم دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے قیامت کے دن ان گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ ایک میرے مصطفیٰ کی یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت ایک بندے پہ رکھے گا، ایک انسان پہ رکھے گا، وہ جو بڑا گناہگار ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اپنا دست شفقت اس کے اوپر رکھیں گے۔ اللہ فرمائے گا ہاں بھائی بتا اے بندے یہ گناہ کیا، وہ مانے گا مالک میں نے کیا تھا، یہ خطا کی تھی مالک میں نے کی تھی، یہ غلطی کی تھی مالک میں نے کی تھی۔ اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائے گا سب گناہ تو نے تسلیم کر لیے، سب گناہ تو نے مان لیے۔ وہ بندہ کہے گا رب کریم تجھ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تجھ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، میں مانتا ہوں صبح والا گناہ بھی میں نے کیا، شام والا گناہ بھی میں نے کیا، رات والا گناہ بھی میں نے کیا، میں تسلیم کر گیا، سارے کے سارے گناہ میں نے کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کرم فرماتے ہوئے شفقت فرماتے ہوئے فرمائیں گے ارے تیرے گناہ کیا دنیا میں کسی کو پتہ چلے؟ وہ کہے گا نہیں رب کریم تو نے کمال شفقت کی، تو نے کمال محبت کی، تو نے کمال رحمت کی۔ اگرچہ گناہگار تھا، اگرچہ سیاہکار تھا، اگرچہ بدکار تھا، مگر تو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھا، کسی کو پتہ نہ لگنے دیا کہ رات کے اندھیرے میں کیا کرتا ہے، بند کمرے میں کیا کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے بندے جب میں نے دنیا میں تیرے عیبوں کا کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا تو جا آج بھی میں تیرے عیبوں کو لوگوں پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا، کیونکہ یہ بات تیرے اور میرے درمیان ہے اور میری رحمت اتنی زیادہ ہے کہ میں نے جا تیرے سب گناہوں کو معاف فرما دیا ہوا۔ یہ تب ہوگا جب گناہ فقط مجھ میں اور رب کے درمیان رہیں گے، جب آپ نے اور میں نے اپنے گناہ کو لوگوں کو بتاتے ہوئے گواہ بنا لیا۔ اگر ہم نے اپنے گناہ کا کسی کے سامنے اظہار کر دیا اس گناہ کی قیامت کے روز معافی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اللہ معاف کرے تو وہ بندہ کہے گا رب کریم اس کا تو یہ بھی گناہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے اگر تجھ سے غلطی ہوتی ہے تو ہو جائے، کسی اور کو بتائیو نہیں، میں اس جہان میں بھی تیرے گناہوں کو چھپا لوں گا، اگلے جہان بھی تیرے گناہوں کو چھپا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ سامعین ذی وقار، ہمارے اللہ رب العزت کا کرم بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم بہت زیادہ ہے۔ ہم خود اپنے لیے راستے تنگ کرتے ہیں، ہم خود اپنے لیے تکلیفیں بڑھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اسلام جو دین ہے نا یہ فقط محبت کا دین ہے، اسلام جو دین ہے نا یہ نفرتیں مٹانے کا دین ہے۔ آقا علیہ السلام مسجد شریف میں موجود ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے، وہ آ کر مسجد میں پاخانہ کر دیتا ہے، وہ آ کر مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب صحابہ کو بڑا غصہ آیا، صحابہ کو بڑا جلال آیا، صحابہ اٹھے اس کو کچھ کہنے کے لیے، مگر میرے مصطفیٰ نے انہیں روک دیا، مصطفیٰ نے انہیں روک لیا، فرمایا اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ اٹھ کے چلا جائے تم لوگ اٹھ کے اس جگہ پہ فقط پانی بہا دینا۔ میرے اسلام میں نرمی بھی بہت زیادہ ہے، میرے اسلام میں شفقت بھی بہت زیادہ ہے، میرے اسلام میں اللہ رب العزت کے حبیب کی طرف سے پیار بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنے والے، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو دین اور مذہب کا نام دے کر لیبل دے کر کسی کو بھی آج قتل کر ڈالتے ہیں، کسی پر بھی سزا چلا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام سراپا محبت ہے، اسلام سراپا شفقت ہے، اسلام
سراپا آسانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے تمام تر زندگی محبت کا درس دیا۔ حضور علیہ السلام اپنی تمام زندگی پیار بانٹنا سکھاتے رہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی جھولی میں ایک بچی کو بٹھایا گیا، اس بچی کے جسم سے پاخانہ نکل گیا۔ آج اگر ہمارے کپڑوں پہ اگر اس طرح کوئی بچہ پیشاب یا نجاست کر دے تو ہم ساری زندگی بچوں کے قریب تک نہیں جاتے، لیکن میرے مصطفیٰ نے ساری زندگی اس عمل کے بعد بھی بچوں سے دوری اختیار نہیں کی۔ ایک دن حضور علیہ السلام حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نواسے کو آپ چوم رہے تھے۔ ایک شخص آتا ہے اقرا بن حابس نام کا، وہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کو چوما نہیں ہے، میں نے آج تک کسی بچے کو پیار نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیا اگر تجھ میں سے اللہ نے رحم ختم کر دیا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھو جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کے دل میں رحمت اور شفقت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اسلام محبت بانٹنے والا، اور آقا علیہ السلام جب تبلیغ کی باری ہوتی اپنے صحابہ کرام کو دین سکھاتے، جب شریعت کی باری ہوتی شریعت سکھاتے، جب جنگ کی باری آتی تو لڑنا سکھاتے، لیکن جب محبت کی باری آتی نا اور جب پیار کی باری آتی تو صحابہ کو بتایا کرتے کہ تم لوگوں سے نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش بھی آیا کرو۔ اور میرے مصطفیٰ کریم مزاح بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے اونٹ پر سواری کرنی ہے، مجھے اونٹنی پر سوار کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا ہم تمہیں اونٹنی پر تو نہیں بٹھاتے لیکن اونٹنی کے بچے پہ بٹھا دیتے ہیں، بچے پہ بٹھا دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ میں نے تو اونٹنی پر بیٹھنا ہے۔ آقا نے جواب دیا ارے اونٹنی کا بچی بھی اونٹنی کی جو بچی ہوگی وہ بھی تو اونٹنی ہی ہوا کرے گی نا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ اس خاتون کی عمر زیادہ تھی، وہ بوڑھی خاتون تھی، بڑھیا خاتون تھی، بڑی عمر کی۔ حضور نے جواب دیا بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ بات سن کے نا وہ خاتون رونے لگی، اس خاتون کے آنسو بہانے لگے۔ ارے خدا کے بعد ایک مصطفیٰ کا در تھا، اگر یہاں سے بھی یہ جواب ملا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، ارے میں بزرگ خاتون، ارے میں بوڑھی خاتون، ارے میں لاچار خاتون کیا کروں گی؟ جب حضور نے اس کو پریشان دیکھا نا تو حضور نے مسکرا کے فرمایا ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر خاتون کو جوان کر کے جنت عطا فرما دے گا۔ یعنی میرے مصطفیٰ کریم حصے مزاح بھی رکھا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نرمی اور شفقت بھی کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام محبت کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا رویہ، آج ہمارا انداز بہت جدا ہو گیا، آج ہمارا انداز بہت زیادہ غلط ہو گیا۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، فرمایا گیا اگر تم رشتہ داروں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو گے، صلہ رحمی کرو گے، اللہ تعالیٰ رویہ اچھا رکھنے کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیار سے بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 2 انعام عطا فرماتا ہے۔ وہ 2 انعام کون سے ہیں؟ اگر آپ اور میں اپنے رشتہ داروں کو خوش رکھیں، اگر آپ اور میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے مزاج میں رہیں، حضور نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے رب 2 انعام دیتا ہے۔ پہلا انعام اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اسے وسیع رزق دیتا ہے، اسے کھلا رزق دیتا ہے۔ فرمایا دوسری بات جو بھی اپنے
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، ایک تو اللہ رب العزت اسے رزق وسیع عطا فرماتا ہے، دوسرا خالق کائنات اس بندے کی عمر پہ بھی اضافہ اور برکت فرما دیا کرتا ہے۔ آج ضرورت ہے اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے، کوئی لمبے چوڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جو گھر میں موجود ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو پڑوسی ہیں، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر ہم کچھ بنائیں، کھانے کو کچھ بنائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت جبریل نے اتنا پڑوسیوں کے بارے میں بار بار مجھے کہتے، اتنا اللہ کی طرف سے پیغام لاتے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ حضور نے فرمایا اتنی مرتبہ حضرت جبریل آئے، مجھے یہ خیال ہونے لگا یہ نہ ہو ابھی اگلا حکم یہ بھی آ جائے کہ تمہارے مرنے کے بعد جہاں تمہاری اولاد کا وراثت میں حق ہے وہیں تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہوگا۔ اگر ہم کچھ پکائیں، اگر ہم کچھ بنائیں اور پڑوسی زیادہ ہوں تو پہلا حق کس کا ہے؟ سب کو نہ دے سکے تو پہلا حق کس کا بنے گا؟ ہم کسے عطا کریں؟ حضور نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے سب سے زیادہ قریب ہو پہلا حق تمہارے اسی پڑوسی کا ہوا کرتا۔ آخری حدیث مبارکہ عرض کروں، حضور علیہ السلام کے پاس دو خواتین کا ذکر کیا گیا، ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا یا رسول اللہ بڑی نیک ہے، نمازیں پڑھتی ہے، عبادتیں کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، ہر نیک عمل کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اس کے پڑوسی اس کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہیں۔ کچھ پڑوسی خامخواہ ناراض ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، جن کے ساتھ آپ نے اور میں نے زیادتی کی ہو اور وہ اگر ناراض ہو جائے، فرمایا یا رسول اللہ ایک ایسی عورت ہے اچھے عمل کرتی ہے، نیک ہے، مگر پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ یا رسول اللہ ایک وہ عورت ہے جس کے پاس زیادہ عبادت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، روزے نہیں ہیں، نمازیں نہیں ہیں، لیکن وہ پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتی، اس کے پڑوسی اس کی وجہ سے خوش ہیں، سکون میں ہیں۔ یا رسول اللہ اب ان کا قیامت کے دن حشر کیا ہونے والا؟ آقا نے فرمایا جو عورت نمازیں تو پڑھتی ہے، عبادت تو کرتی ہے، مگر پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، ستاتی ہے، وہ جہنم میں جائے گی۔ اور جو عورت اتنی عبادت تو نہ کر پائی مگر پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا، مخلوق خدا کا خیال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ حق فقط گھر میں نہیں، اگر آپ کی اور میری دکان کہیں پر ہے تو ہمارے دکاندار جتنے پڑوسی ہیں ہمیں چاہیے ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہمیں چاہیے ہم ان کے لیے سہولیات پیدا کریں۔ یاد رکھیے گا الخلق عیال اللہ، حضور نے فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، کنبہ خاندان کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو اور مجھے اپنے خاندان کا ہر بچہ پسند ہے، ہر بوڑھا پسند ہے، ہر بڑا پسند ہے۔ یاد رکھیے گا رب کریم نے فرمایا، حضور نے کہا یہ سارے جتنے انسان ہیں جو بھی مسلمان ہیں یہ تمام کے تمام اللہ کا خاندان ہے۔ اگر آپ اللہ کے کنبے کے کسی بھی ایک بندے کے ساتھ شفقت کریں گے اللہ تعالیٰ 10 گنا رحمت آپ پر اور مجھ پر نازل کرے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے پہلے ان باتوں پہ مجھے پھر ہر دوست کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا ہے جو سراپا محبت والا۔ یاد رکھیے بروں اچھوں کے ساتھ اچھا تو ہر کوئی کر لیتا ہے، اچھوں کے ساتھ اچھا کرنا کوئی کمال نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے آپ بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے جو آمنہ کے لال کو بھی پسند ہے، ارے جو تمہیں اذیت دے، جو تمہیں تکلیف دے، تم ان کے ساتھ اچھا کر کے دکھاؤ۔ اچھوں کے ساتھ تو اچھا ہر کوئی ہو جاتا ہے،
مزہ تو تب آتا ہے جب ہم بروں کے ساتھ اچھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ وسیع ظرف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے۔ کوشش کیجئے محبتیں بانٹیں، دنیا میں نفرتیں پہلے ہی بہت ہیں، تکلیف دینے والے پہلے ہی بہت ہیں۔ ہم تکلیف دینے والے نہ بنیں، ہم تکلیف ختم کرنے والے بنیں۔ دوریاں پھیلانے والے پہلے کثیر ہیں، ہم دوریاں پھیلانے والے نہیں، دوریاں مٹانے والے بنیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس بزم کو، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔